آسمان میں پڑھی جانے والی وہ سورت جو صبح و شام فرشتے پڑھتے ہیں، غیبی فرشتے آپ کے گھر دولت پھینک جائیں گے، دیکھنا دولت غیب سے آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آسمان میں پڑھی جانے والی وہ سورت جس کی تلاوت صبح و شام فرشتے کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اٹک اٹک کر مشقت سے پڑھنے والوں کو تلاوت کا دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزت دار فرشتوں کے ساتھ ہیں، اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹکتا اور دقت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بھیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ تو وہ آدمی کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی، یعنی قرآن پاک سے پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فائدے کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پاک پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن کی وہ سورت جس کی تلاوت فرشتے صبح و شام آسمان پر کرتے ہیں، یہ وہ سورت ہے کہ جس کی تلاوت روز محشر اللہ پاک خود تلاوت فرمائیں گے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے سے اللہ پاک آپ سے خوش ہوں گے، فرشتے دن رات آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ ہے وہ آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کی سورت کا وہ جو وظیفہ ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائے گا، ایسی دولتیں عطا فرمائے گا، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی، جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ ایسا مجرب، آزمودہ اور باکمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے اور آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ سورۃ کوثر کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ ہر کوئی سورۃ کوثر کی فضیلت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت خاص طور پر رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جو کوئی یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو ایک دن کے اندر ارب پتی بن جائے گا۔ محترم ناظرین، ابتدا میں حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن و جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی، مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیے۔ ان کے چہرے پر پاکیزگی کا ایک ایسا نقاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو کوئی غیر مرئی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا، لیکن دوسری صبح جب وہی چہرہ اسے بصرے کے ایک بازار میں نظر آیا تو وہ عقل و خرد سے ہاتھ دھو بیٹھا اور رات دن اس کے تصور میں رہنے لگا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا۔ آپ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھو، کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے، مگر گھر کے دروازے بند ہوں یا کھلے ہوئے اس کی دانست میں برابر تھے۔ نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا۔ اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر بڑی مشکل سے قابو پایا۔ رات کا وقت تھا، اندر چراغ روشن تھا۔ یہ سوچ کر بے باکی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے، زیادہ سے زیادہ انکار ہی تو ہو جائے گا۔ واپسی کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے، لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ چھت سے ایسی پرسوز آواز آ رہی تھی جیسے کوئی زیر لب ہجر کا رونا رو رہا ہو۔ نوجوان تیزی سے ذہن چڑھ گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر ثنا خوانی کر رہی تھی۔ پروردگار، ستارے روشن ہو گئے، لوگ سو گئے، بادشاہوں نے دروازے بند کر لیے، ہر محبوب اپنے محبوب سے مہراز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ نوجوان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسی اثنا میں حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کر اسے ایسی قہر آلود نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ رابعہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے قریب
करीब आकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी की दरख्वास्त करने आए हो? नौजवान ने लरसते हुए हाथ से अपनी जबान की तरफ इशारा किया कि वो बोल नहीं सकता। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इससे पहले कि जबान की तरह तेरा दिल भी चुप हो जाए, तू जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से लौट जा। नौजवान सिर्फ आंखों से इल्तिजा कर सकता था कि नेक खातून मेरी गोयाई मुझे वापस दे दे, मैं तेरे मर्तबे से वाकिफ नहीं था, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दे। लाइल्मी हमेशा काबिल मुआफी होती है। उसके खामोश आंसुओं के जवाब में हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नौजवान, तूने अगर मुझसे कोई ज्यादती की होती तो मैं तुझे यकीनन माफ कर देती। मैंने खुद को बहुत पहले अपने रब के हवाले कर दिया था। अब ये मामला तेरे और रब के दरमियान है। माफी मांगना है तो उससे मांग। तो सिद्ध के दिल से तौबा करने का इरादा करे तो शायद तौबा की खातिर तेरी जबान खुल जाए। ये कहकर वो नमाज के लिए खड़ी हो गई। नौजवान भी बेइख्तियार सजदे में गिर गया और वो रो रहा था। नामालूम कब तक रोता रहा। जब उसे होश आया तो जबान खुल चुकी थी और तौबा तौबा का विर्द कर रही थी। बसरा के बाजारों में सालेहा साल तक एक मजजूब गर्मी झाड़े और बरसात से बेनियाज होकर दीवाना वार तौबा तौबा करके नारे लगाता रहा। उसके नारों से बसरे की रातें गूंज उठती थी और बच्चे सहम के माओं के सीने में दबक जाते थे। आखिर एक दिन वो मजजूब अचानक ही कहीं गायब हो गया, फिर कभी उसका पता न चला। वो मजजूब यही मज़कूरा जवान था जो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत ही दरबार खुदाबंदी में मुकर्रब ठहरा। नाज़रीन, शरीयत इस्लामिया में मसाकीन और गरीबों को खाना खिलाने और उनकी दुनियावी ज़रूरतों को पूरा करने की बार बार तरगीब व तालीम दी गई है। हजूर अकरम से सवाल किया गया कि इस्लाम में कौन सा अमल ज्यादा अफजल है। आपने फरमाया, लोगों को खाना खिलाना और हर शख्स को सलाम करना, ख्वाह उसको पहचानो या ना पहचानो। इसी तरह फरमान रसूल है, जो शख्स मोमिन की कोई दुनियावी मुश्किल दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत की सख्तियों में से उस पर से एक सख्ती दूर कर देगा। और जो शख्स किसी तंग दस्त पर सहूलत करेगा, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उस पर सहूलत करेगा। जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह ताला भी उसकी मदद में रहता है। नमाज की अदायगी में कोताही करने वालों को जहन्नुम में डाला जाएगा। कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है कि फर्ज नमाज जानबूझकर छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। शरीयत इस्लामिया में जिना करने, चोरी करने और शराब पीने से भी बड़ा गुनाह नमाज का तर्क करना है। नमाज में कोताही करने वालों की सजा के मुतालिक सिर्फ 3 आयात पेश हैं। उन नमाजियों के लिए खराबी और वेल नामी जहन्नुम की जगह है जो नमाज से गाफिल हैं। इससे वो लोग मुराद हैं जो नमाज या तो पढ़ते ही नहीं या पहले पढ़ते रहे हैं, फिर सुस्त हो गए, ये जब जी चाहता है पढ़ लेते हैं, या ताखीर से पढ़ने को मामूल बना लेते हैं। ये सारे मफहूम इसमें आ जाते हैं। इसलिए नमाज की मज़कूरा सारी कोताहियों से बचना चाहिए। फिर उनके बाद ऐसे नाखल्फ पैदा हुए कि उन्होंने नमाज ज़ाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए, वो गी में डाले जाएंगी। नमाज ना पढ़ने वालों को जहन्नुम की इंतहाई गहरी और शदीद गर्म वादी गी में डाला जाएगा, जहां खून और पीप बहता है। तुम्हें दोज़ख में किस चीज ने डाला? वो जवाब देंगे कि हम न नमाजी थे न मस्कीनों को खाना खिलाते थे। अहले जन्नत जन्नत के बाला खानों में बैठे जहन्नमियों से सवाल करेंगे कि किस वजह से तुम्हें जहन्नुम में डाला गया, तो वो जवाब देंगे कि हम दुनिया में न नमाज पढ़ते थे और न ही मस्कीनों को खाना खिलाते थे। और फरमाइए कि जहन्नमी लोगों ने जहन्नुम में डाले जाने की सबसे पहली वजह नमाज न पढ़ना बताया, क्योंकि नमाज ईमान के बाद इस्लाम का अहम और बुनियादी रुकन है जो हर मुसलमान के जिम्मे है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा का अजमा है कि जो शख्स ज़कात के फर्ज होने का इनकार करे वो काफिर है और ज़कात की अदायगी न करने वाला गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है, जिस पर आखिरत में सख्त सजाएं दी जाएंगी अगर मरने से कबल उसने सच्ची तौबा नहीं की। सूरत अत-तौबा आयत नंबर 34-35 में अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए बड़ी सख्त वईद बयान फरमाई है जो अपने माल की कमा हक्का ज़कात नहीं निकालते। इस सूरत के आखिरी लफ्ज माउन के मायनी मामूली चीज से किया गया है। इस लफ्ज के नाम पर सूरत का नाम माउन रखा गया है। असल में माउन उन बरतने की मामूली चीजों को कहते हैं जो आम तौर से एक दूसरे से मांग लिया करते हैं, जैसे बर्तन वगैरह। फिर हर किस्म की मामूली चीज को भी माउन कह देते हैं। बाद साहबा इकराम ने इसकी तफसीर ज़कात से की है, क्योंकि वो भी इंसान की दौलत का मामूली 40वां हिस्सा होता है। इस सूरत में हमारे लिए सबक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान के साथ आखिरत की जज़ा और
قضا پر ایمان لانا، یتیموں کی کفالت کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، مسکین اور محتاج لوگوں کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے میں سبقت کرنا، اگر خود غریب لوگوں کی مدد نہیں کر سکتی تو کم از کم ایسے کاموں میں شریک ہونا جن کے ذریعے غریب لوگوں کی مدد کی جا رہی ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ فرض نمازوں کا اہتمام کرنا، فرض نمازوں کے ساتھ سنت و نوافل کی بھی پابندی کرنا، ہر نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرنا ریاکاری اور شہرت اعمال کی بربادی کا سبب ہے۔ مال پر زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اس کا حساب لگا کر ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، اگر کوئی پڑوسی یا رشتہ دار روز مرہ استعمال میں آنے والی چیزیں مانگے تو حتی الامکان اسے منع نہ کرنا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرنا۔ حقوق اللہ میں ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت نماز اور زکوٰۃ ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے آپ بوریاں بھر بھر کے دولت اکٹھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اگر آپ رزق کے لیے بھاگ بھاگ کر تھک چکے ہیں، چاہے آپ کی دکان ہے یا کوئی نوکری کر رہے ہیں، اور دن رات کی محنت کے باوجود آپ کے پاس اتنی دولت نہیں کہ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکیں، تو یہ وظیفہ آپ کے پاس اتنی دولت لائے گا کہ آپ امیر ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے ان ہدایات پر لازمی عمل کریں، نہیں تو وظیفے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، اس عمل کو کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، اس کی عام اجازت ہے۔ پورے وظیفے کے عمل کے لیے جائے نماز ایک ہی مخصوص کریں، بار بار جائے نماز نہ بدلیں۔ وظیفہ یا عمل روزانہ ایک ہی مقرر وقت پر بلا ناغہ پڑھیں۔ وظیفہ یا عمل کرتے ہوئے اللہ پر یقین اور اعتقاد مضبوط رکھیں، کیونکہ خدا پر مکمل اعتقاد کرنے والوں کی محنت کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وظیفے کو کوئی بھی مرد یا عورت کر سکتا ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مختصر ہے۔ اس وظیفے کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے، اس عمل کے لیے آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ عمل کرنے کے لیے آپ کا باوضو حالت میں ہونا ضروری ہے۔ بغیر وضو کے آپ نے یہ عمل نہیں کرنا۔ عمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کرنی ہے تاکہ عمل میں مزید طاقت آئے اور آپ دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے نماز والا درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے کبھی بھی آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا، اور آپ خود لوگوں کی دولت سے مدد کیا کریں گے اور ہمیں دعا دیا کریں گے۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے، حقوق العباد لازمی پوری کیجیے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا۔ اللہ کا یہ ایک حکم ہے، وہ سن لیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میں بھی اور میرے فرشتے بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں خود بھی درود پاک پڑھتا ہوں، تو جو ایمان والے ہیں، جو مجھ کو مانتے ہیں، مجھے اپنا رب مانتے ہیں، میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ ناظرین، درود پاک رب العزت کا ایک ایسا عمل ہے، جب انسان اس کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو دائیں کندھے والے فرشتے اس کا ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں، بائیں کندھے والے فرشتے اس کی جو گناہ ہے اس کو مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے کہ دونوں فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، دونوں فرشتے جو ہیں وہ کام پر لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ بائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے اس کا کام تو گناہ لکھنا ہے، لیکن جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو بائیں کندھے والا جو فرشتہ ہے وہ بھی مصروف ہو جاتا ہے، وہ گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ ایسی برکت ہے درود پاک کی، جس گھر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے وہ گھر مالا مال ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس گھر سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش ہوتی ہے اور اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ جب ہم ویڈیوز میں درود پاک پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ آپ بھی درود پاک لازمی پڑھا کریں، کیونکہ یہ ایسی ایک عبادت ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی بھی عبادت کریں گے، کوئی بھی آپ اللہ کا وظیفہ کریں گے، اللہ کے نام کا وظیفہ کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، حج ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن درود پاک ایک واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل کیا، اللہ پاک نے نمازوں کا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، تو اللہ پاک نے کہا یہ عبادت کرو، میری عبادت کرو،
کرو تو اللہ نے قرآن پاک نازل کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں بھی قرآن پاک پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، یہ کہا کہ میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں تم بھی درود پاک پڑھو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ درود پاک کی کتنی فضیلت ہے۔ تو اس لیے ناظرین اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگا کریں، کوشش کریں کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ ناظرین ہم سب مل کر دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ یا اللہ ہمارا جو درود ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس کی برکت سے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں، ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی ٹینشنیں ہیں، وہ دور کر اور ان کی زندگی میں خوشحالی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین آج کا ایک بہت ہی اہم وظیفہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہے، کیونکہ پیسہ ایک انسانی ضرورت ہے۔ گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا تو اس گھر کے اندر سکون بھی نہیں ہوتا۔ جس گھر کے اندر پیسہ نہیں ہوتا وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ گھر کے اندر بچے تعلیم یافتہ نہ ہوں تو وہ بچے پڑھے لکھے آدمیوں میں شمار نہیں ہوتے، کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جن گھروں میں پیسہ نہیں وہ اپنا اور اپنے بچوں کا اچھے ڈاکٹروں سے علاج نہیں کرا سکتے۔ یہ پیسہ انسانی ضرورت ہے، یہ پیسہ انسانی زندگی کے لیے آج کل ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ پیسے سے ہی چلتا ہے۔ آج کل اتنی مہنگائی ہو گئی ہے آپ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے۔ اسی لیے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا، کیونکہ جو غربت ہوتی ہے، جو پیسے کی کمی ہوتی ہے، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے یا بے راہ روی کا شکار کر دیتی ہے۔ پھر انسان غلط سوچنا شروع ہو جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے گھروں کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین پیسے کا حصول، پیسے کا حاصل کرنا بہت زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ اللہ والو آج کے دن جو کوئی یہ وظیفہ کر کے اپنے رب کے حضور، رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگے گا تو میرا رب اس کو وہ عطا کرے گا، کیونکہ میرا اللہ خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، تو میرا رب خوشی سے اس انسان کے دل کی خواہشات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ میرا رب ایک واحد ہے جو پوری کائنات کا رازق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو محترم ناظرین آج کا یہ عمل بہت ہی اہم ہے، بہت ہی خاص ہے۔ اگر اپنی زندگی میں صرف ایک بار آپ نے یہ عمل کر لیا تو پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا۔ تو مجھے اپنے رب ذوالجلال پر اتنا یقین ہے کہ آپ کے گھر سے کبھی بھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے، سورت کوثر ہے۔ یہ سورہ کوثر میرے نبی کی شان میں اتری تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 بیٹیاں اور اس کے مطابق 2 بیٹے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن جو بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ تو کافر لوگ جو ہیں وہ باتیں کرنے لگے کہ یہ نبی اس کی اولاد نہیں ہے، یہ بے نسل ہو گیا ہے، یہ اچھا ہوتا اس کی اولاد ہوتی۔ نعوذ باللہ یہ چمگوئیاں ہوتی رہتی تھی جس سے میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی رہتی تھی، جس سے میرے نبی کا دل کو خوف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ سورت مبارکہ بھیجی، اس وقت میرے نبی اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے، اور جب فرشتہ یہ سورت مبارکہ لے کر تو پھر میرے نبی نے ان کو بتایا، اس کے بعد میرے نبی کو خوشی ہو گئی، وہ غم جو تھا وہ دور ہو گیا، کیونکہ اس سورت کا ترجمہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری عطا کی اور فرمایا کہ بے شک تمہارا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ ناظرین اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورت کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دیں۔ تو محترم ناظرین اسی سورت مبارکہ کا یہ وظیفہ ہے۔ اس سورت مبارکہ کی تفصیل جو ہے وہ پھر کسی دن آپ کو بتائی جائے گی، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو وقت کی کمی کی وجہ سے آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، آج کے دن آپ تھوڑی سی چینی لے لیں، تھوڑی سی سوجی اور میدا لے لیں، 50-50 کا لے لیں، 100 کا لے لیں، جتنا آپ کی توفیق ہے، چاہے 10 روپے کی تینوں چیزیں لے لیں۔ اس کے اوپر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر طاق اعداد میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ طاق اعداد کا مطلب 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، برکت کے لیے 1 بار پھر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی
علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ ان تینوں چیزوں کے اوپر رکھ لینا ہے، درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک 3، 7 یا 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ جو سورت ہے سورت کوثر آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 121 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب آپ نے سورت کوثر کو پڑھنا ہے اس وقت آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد چلنا چاہیے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کو جو بھی مشکل ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کی زبان سے سورت کوثر کا وظیفہ چلتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے 2 بار پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر آپ نے خاموشی کے ساتھ جہاں پر کیڑے مکوڑے ہیں، چونٹیاں ہیں، گھروں میں ہیں، باہر ہیں، وہاں پہ پھینک دینا ہے بس، اور دل کے اندر اپنے رزق کے لیے اللہ سے آپ نے تصور کرنا ہے۔ جو بھی آپ کی خصوصی حاجات ہیں، مشکلات ہیں، خواہشات ہیں، ان کا تصور رکھنا ہے۔ اللہ کے حکم سے جو جو کیڑیاں اور چونٹیاں اس کو کھاتی جائیں گی، ایک ایک دانے کے عوض میرا اللہ آپ کو لاکھوں روپیہ دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو، یہ چھوٹا سا عمل ہے میرے رب کی بالکل حقیر سی جو مخلوق ہے، ایک چونٹی ہے تو وہ اس کو کھائے گی تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ لوگوں کی نسلیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، یہ ایسا عمل ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ میرا رب رزق دیتا ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر بس اللہ جانے یا آپ خود جانے، یہ اللہ کا اور آپ کا آپس کا معاملہ ہے، یہ صرف آپ کو پتہ ہونا چاہیے یا اللہ کو پتہ ہونا چاہیے۔ گھر میں کسی فرد کو آپ نے نہیں بتانا کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کے اوپر رزق کی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کوئی کاروبار کریں گے، آپ مٹی میں ہاتھ ڈالو گے تو اللہ کی قسم وہ سونا ہو جائے گا۔ اللہ کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو بے شمار عطا کرتی ہے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، رزاق اللہ ہے، لیکن آپ نے اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا ہے۔ رزق تو اللہ دیتا ہے، اللہ کو یہ ادائیں بڑی پسندیدہ ہوتی ہیں، صرف آپ کی اداؤں کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو نوازنا شروع کر دے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔